السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹو دی پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجم ستی۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ اس وقت کشمیر ٹائمز اور بولر نیوز پر لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کشمیر کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے اور جو کشمیر کے مسائل ہیں مختلف علاقوں کے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کے بیورو چیف نسیم عباسی صاحب۔ نسیم صاحب، یہ بتائیے کہ سردار عتیق صاحب جو ہیں مسلم کانفرنس سے، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ جو ہے حلقے کی پسماندگی کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں اور ٹھیکیداروں نے کوئی، ان کے جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے کوئی کمیشن نہیں لیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عظیم، بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل، ہمارا کل سردار عتیق صاحب سے بڑا ڈیٹیل انٹرویو ہوا جو آن ایئر بھی ہوا۔ اس میں ہم نے ان سے کوشچن کیے، انہوں نے اپنا موقف دیا، ایک پارٹی کے ہیڈ نے انہوں نے اپنے اس حساب سے اپنا موقف دیا۔ بنیادی طور پہ حلقے کی پسماندگی کے ذمہ دار اگر سٹنگ ایم ایل اے نہیں ہے جو 47 ایئر سے یہاں پہ رول کر رہے ہیں، تو میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر میں اور آپ ہی ہیں کہ جنہوں نے اس پسماندگی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اس حلقے کے عوام ہیں جنہوں نے اس پسماندگی کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ عوام کو نسیم صاحب، سردار عتیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پسماندگی کے ذمہ دار نہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ سر دیکھیں، ان کے بقول میں نے ان سے یہ کوشچن کیا، میرے پاس اس حساب سے پیٹنٹ ڈیٹیل تھیں کہ کرپشن ہوئی ہے، بہت ساری اسکیمیں ایسی ہیں جو گراؤنڈ پہ ہیں ہی نہیں، لوگوں نے کھائی ہیں۔ وہ ان کی جو ٹھیکیدار کلچر ہے اس کو ڈیولپ کیا گیا، اور بڑے بڑے کنٹریکٹروں نے بھی بہت زیادہ پیسہ جمع کیا ہے، وہاں سے کرپشن کی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے اس چیز کو اکنالج نہیں کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اور پارٹی کے لوگوں نے اسکیمیں کھائی ہیں، یا اور پارٹی کے لوگوں نے ٹھیکیدار جتنے بھی تھے انہوں نے کرپشن کی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک اور نقطہ بھی اٹھایا کہ ہم نے اس پہ محکمے کے اوپر دباؤ ڈالا، جو متعلقہ محکمہ پی ڈبلیو ڈی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان لوگوں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ بے خوف و خطر یہاں پہ کرپشن کر رہے ہیں، عوامی حقوق کو غصب کر رہے ہیں۔ اور اس کے خلاف میرا یہ سوال ہے، جو میں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی عتیق صاحب کو لیں گے، کہ سٹنگ ایم ایل اے آپ ہیں، آپ نے فل فلور آف دی ہاؤس بیٹھ کے آواز آپ نے بلند کرنی ہے، آواز آپ کی سنی جائے گی۔ عام آدمی کے چیخنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا فلور آف دی ہاؤس؟ آپ نے کوئی ریزولوشن کیوں نہیں لائی اس کے لیے؟ آپ نے کوئی روڈ کیوں نہیں بند کی؟ آپ نے کرپشن کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر آپ عوامی لیڈر ہوتے، اگر آپ عوامی حقوق کی بات کرنے والے ہوتے، تو آپ مسلم نون، پیپل پارٹی، جن لوگوں نے وہاں رول کیا، یہ دو ہی مین پارٹیاں ہیں، ان کی کرپشن کو بے نقاب کرتے اور بتاتے کہ ان کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ٹھیکیدار کرپشن کر رہے ہیں اور محکمہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے۔ آپ نے عوام کو بیدار کیوں نہیں کیا؟ آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ تو ہم تو مجرم آپ کو ہی کہیں گے، حلقے کی عوام تو مجرم آپ کو ہی کہے گی کہ سردار صاحب اس کرپشن کے ذمہ دار تو آپ ہیں، کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کرپشن کر رہا تھا آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اچھا وسیم عباسی صاحب، دیرکوٹ کی جو عوام ہے وہ پسماندگی اور اس کے علاوہ جو ہے تبال سڑکوں اور دیگر مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا ذمہ دار عوام کو کس کو ٹھہرانا چاہیے؟ سر بالکل وہی آپ کا سوال ریپیٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ عوام خود ذمہ دار ہے، وہ اس طرح سے کہ ہمارے حقوق غصب کیے گئے، زیادتیاں ہوئیں، جہاں سے اب ایسا ایک ٹرینڈ آ گیا ہے کہ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جہاں بھی نوجوان ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ان کے منہ میں کوئی نہ کوئی لقمہ تھوڑا بہت ڈال دیتے ہیں، آدھا کلومیٹر ان کو روڈ دے دیتے ہیں، ان کو خاموش کر دیا، ان کی آواز دبا دی جاتی ہے۔ مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ سیاسی رشوت دے کے سیاسی رشوت کی دی جاتی ہے، بالکل بات کرتا ہے اسے سیاسی رشوت جی۔ عوام سے اس ٹولے کو کوئی ایک ذرا برابر بھی یہ عوام سے مخلص نہیں ہے۔ اگر یہ عوام سے مخلص ہوتے تو یہ بے لوث عوام کے کام کرتے، الیکشن سے بہت پہلے یہ سارے کام ہوتے۔ یہ نہیں کہ الیکشن سر پہ آ گئے، ابھی 1-2 مہینے رہ کے آپ لوگوں کو اسکیموں کی بندر بانٹ میں لگا دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حلقے کی پسماندگی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود عوام ہیں، کہ جنہوں نے سسٹم کے خلاف آج دن تک آواز نہیں اٹھائی، ہمیشہ اس برادری ازم یا اس پولیٹکس میں باؤنڈ ہو کے رہ گئے، وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے یا کچھ بھی ہوا، لیکن انہوں نے کرپشن کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ اور اب جو سٹنگ ایم ایل اے ہیں سردار عتیق صاحب، ہم ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایک ویژنری لیڈر ہیں وہ، لیکن ایک ویژن کے پیچھے، ایک نظریے کے پیچھے عوام کو لگا کر خود وہ آپ مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن عوام پسماندہ نیچے ہی رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے، یہ گیپ ہے، اس کے خلاف بالکل آواز اٹھانا ہم سب کا حق ہے۔
ہم آواز اٹھائیں گے. میرا ذاتی طور پہ تعلق مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پسماندگی کی وجہ ہے وہ برادریزم اور جو خاندانی سطح پر ووٹ ہے وہ دینا ہے. نہیں آپ یہ نہیں دیکھیں, ووٹ ایک الگ چیز ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سے کرپشن ہوتی ہے, ایم ایل اے صاحب خود اس چیز کو اکنالج کر رہے ہیں کہ کرپشن وہاں پہ ہوئی ہے اور محکمے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. جب ایم ایل اے صاحب آواز نہیں اٹھائیں گے تو عوام کیسے آواز اٹھائے گی؟ عوام کو بیدار کیا ہی نہیں گیا کہ آپ نے کرپشن کے خلاف بولنا ہے, آپ نے اپنا حق مانگنا ہے, آپ نے کہنا ہے کہ اس ہاسپٹل میں سہولتیں نہیں ہیں, اس فلاں اسکول کی ٹیچر جو ہے وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہی ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں جن کی نشاندہی سردار صاحب کر رہے ہیں, جیسے آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, اگر یہ چیزیں ان کے علم میں ہیں تو انہوں نے اس کے لیے فلور آف دی ہاؤس جا کے کیا کیا؟ سر کوئی آواز نہیں اٹھائی, کوئی آواز نہیں اٹھائی. جو لیڈر کشمیر کے ایشو کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے, جو لیڈر پاکستان کے حکمرانوں کی آنکھوں کی آنکھیں ڈال کے کوئی اپنی بات منوا سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے, تو وہ عوامی حقوق کی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ اسی وجہ سے درکوٹ کی عوام یہ ایم ایل اے کی تبدیلی چاہتی ہے. وہ اس سسٹم سے تنگ آ چکی ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل لیڈر نہیں, ہمیں عوامی لیڈر چاہیے. اس حوالے سے کوئی لائیو کالر بھی اگر ہوں تو کائنڈلی آپ آمرن کو لے لیں. اچھا وسیم صاحب, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیرکوٹ کی عوام ایم ایل اے یعنی سردار عتیق صاحب کی تبدیلی چاہتی ہے, ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے کہ کوئی نیا ایم ایل اے آئے. سر دیکھیں, میں اپنی ذات کی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا. میں ایک عوامی جو ایک ڈیمانڈ ہے, جو عوامی مسائل ہیں, ان کو سامنے رکھ کے میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ عوام پسماندگی سے تنگ آ چکے ہیں. وہ پسماندگی سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ ویژنری پولیٹکس کو اس ٹائم کنڈیم کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حلقے میں کوئی ایسا سامنے آئے جو علاقے کی پسماندگی دور کر سکے اور اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے. عوام کارکردگی کی طرف دیکھ رہے ہیں. والیوم کہاں سے اونچا ہوتا ہے اس کا یار؟ ہیلو ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. توصیف صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. جی اللہ کی مہربانی. آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں سر جی کشمیر ٹائم انٹرنیشنل پہ. تھینک یو جی. اچھا حضور, کل سردار عتیق صاحب کا انٹرویو ہم نے لائیو ریکارڈ کیا تھا. ماجد لطیف علی صاحب کا بھی انٹرویو ہوا تھا. سردار عتیق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ LA-14 کی پسماندگی کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی بھی اس LA-14 میں ٹھیکوں میں کرپشن ہوئی ہے وہ سب باقی جماعتوں کے لوگوں نے کی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ادارے ہیں, جیسے وہاں پہ ادارہ ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے PWD ہے, تو PWD کے افسران سے بھی ان کی بات ہوئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑا مذاق کوئی ہو نہیں سکتا کہ ایک جماعت جو پچھلے 73 سالوں میں 53 سال کا اقتدار اس نے سمیٹا پاکستان کے ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کر, اور 53 ایئرز آلموسٹ ہاف سینچری اقتدار کیا, اور ایسا اقتدار کیا کہ جس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی جی, اور ایسا اقتدار کیا کہ جس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی جی, ایسا اقتدار کیا کہ جس میں کوئی بجٹ کی کوئی پرابلم نہیں تھی وفاق کی طرف سے. تو ایک پورے وفاق کے مضبوط آشرواد کے ساتھ اس جماعت نے اقتدار کیا, اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی جماعت نہیں ملے گی جس نے اتنا بڑا رول کیا ہو. نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے ٹھیک ہے اقتدار سمیٹا 20 سے 25 سال, لیکن 53 سال کا اقتدار نے سمیٹا. تو 53 سال کے اقتدار کے بعد اگر ایک جماعت کا سربراہ یا قائد یہ کہے کہ آزاد کشمیر کے بنیادی اور دیرینہ مسائل کا رسپانسبل وہ یا ان کی جماعت نہیں ہے, تو اس سے بڑا مذاق اس قوم کے ساتھ ہو کوئی نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس مسلم کانفرنس نے پچھلے 53 سال کے اقتدار میں اس حلقے کو جو تحفے دیے, وہ اس حلقے کو یا اس آزاد کشمیر کو خاص طور کے اوپر اور بالعموم غربی بات کے عوام کو ایک مضبوط ٹھیکیداری نظام کی صورت میں ایک تحفہ دیا, ایک سیاسی تھانہ کلچر کی صورت میں ایک تحفہ دیا, اسی طریقے سے بدترین سیاسی انتقام کا ایک تحفہ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ غربی باغ کے عوام کو جس طریقے سے پچھلے 53 سال میں مسلم کانفرنس کے اقتدار کی صورت میں جس طریقے سے غربت کے نچلی لکیر تک دھکیلا گیا, اور جس طریقے سے اس عوام کو
पसमानदगी की तरफ धकेला गया। तौसीफ भाई तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जो कायद मुस्लिम कवास कल आपसे गुफ्तगू फरमा रहे थे, उसके कुछ इक़्तिबासात लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं, तो इससे बड़ा भोंडा मजाक इस कौम के साथ हो को नहीं सकता। अच्छा, मैं वो बुनियादी मेरा सवाल ये था कि उनका कहना ये है कि हम पसमानदगी के ज़िम्मेदार भी नहीं हैं, और ठेकेदार जितने हैं बाकी जमातों के ठेकेदार उन्होंने करप्शन की है, और उस करप्शन को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट सामने नहीं आया। सरदार साहब का ये कहना था कि हमने वो करप्शन महकमे के जो अहदेदारान हैं उनसे डिस्कस किया, और वो ये कहते हैं कि इन लोगों को सियासी सरपरस्ती हासिल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर एक सिटिंग एमएलए हमारा करप्शन के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा? का बच्चा जानता है कि इस ठेकेदारी निजाम को जन्म दिया मुस्लिम कॉफर्स ने पिछले 4 दहाइयों में, और एक मजबूत तरीन किस्म का ये बंदरबांड का एक कल्चर को उसने फरोग दिया। और मैं ये समझता हूँ कि इस ठेकेदारी निजाम ने जो पिछले 3-4 दहाइयों में डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जो फंड आजाद कश्मीर के अंदर आया, उसको दोनों हाथों से इस निजाम ने लूटा। और मैं समझता हूँ कि आज अगर ये जमात अगर जिन बैसाखियों के ऊपर खड़ी है, ये 3 सीटों तक 32 सीटों की जमात 3 सीटों तक आई है, और आज भी जो सहारा अगर इसको अगर थोड़ा बहुत अगर इसको अगर किसी पीछे कोई लोग अगर खड़े हैं, तो वो यही ठेकेदार खड़े हैं, यही ठेकेदारी निजाम को सपोर्ट करने वाले लोग खड़े हैं, जिन्होंने अपने जमीरों का सौदा करके मैं समझता हूँ कि आवाम का खून चूसा, और जो डेवलपमेंट के नाम के ऊपर जो फंड आया उसको उन्होंने दोनों हाथों से उन्होंने लूटा। और मैं समझता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी के अदारे को तो आजाद कश्मीर में आज से कई दहाइयां ताले तो लग ही चुके थे, चूंकि उसको ताले लगाए बगैर तो ये सारी लूट मार मुमकिन ही नहीं थी। अच्छा तौसीफ साहब एक मजबूत, आप बकौल आपके एक मजबूत ठेकेदारी सिस्टम से आपका मुकाबला है, तो उनकी जड़ें तो LA-14 में बहुत मजबूत हैं, 47 साल से वो रूल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या एजेंडा है, क्या स्ट्रेटजी है, आप इनसे कैसे मुकाबला करेंगे? अभी तो आपने पूरा हल्का भी नहीं फिरे मेरे ख्याल में आप। देखिए जी, मैं पिछले 5 साल से जितना मैं LA-14 रबी बाग के 182 पोलिंग स्टेशन में जितना मैंने काम किया है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, शायद ही कायद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कभी किसी इलेक्शन में भी किया हो, जितना मैंने काम किया, जितना मैं इन लोगों को, इस आवाम को मैं जानता हूँ, शायद ही यहाँ के उम्मीदवार जानता हूँ। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि गरबी बाग के अवाम पिछले कई इलेक्शंस में जो इंतखाबी वादे और नारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यहाँ इस भोली भाली कौम को दिए और जो फ्रॉड किए, जो धोखाधड़ी और बेवकूफ बनाया, मैं समझता हूँ कि अवाम अब इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं और अवाम इतना अब इनसे होशियार हो चुके हैं कि जब से पाकिस्तान में इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सूरत में एक तब्दीली का सूरज तुलू हुआ है, और जब से लोगों ने चेंज को वोट दिया है, आजाद कश्मीर की अवाम अब अगले इलेक्शन 2021 जुलाई के इलेक्शन की सूरत में तब्दीली का एक नया सूरज तुलू होता देखना चाहते हैं गरबी बाग से। और मैं ये समझता हूँ कि मेरी तरह के लोग जो तहरीक इंसाफ के नजरियात के साथ पहले दिन से खड़े हैं, बगैर किसी लालच के, और इमरान खान का नजरिया घर घर पहुंचा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि लोगों की हमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि इस माफिया से हम इस कौम को इसकी जान छुड़ाएंगे और खुदा करके इस हल्के में तामीर और तरक्की के एक नए सफर का आगाज होगा। अब आपका सवाल कि अब आपका विजन और हमारा मिशन क्या है, अब हम इस हल्के के लिए करना क्या चाहते हैं। देखिए बात यह है वसीम साहब, इस हल्के में क्योंकि पिछले 4-5 दहाइयों में तो सिर्फ लूट मार हुई है और कभी डेवलपमेंट का काम तो यहाँ सही मानों में शुरू हो ही कभी नहीं सका। तो एक लोगों की एक्सपेक्टेशन का एक अंबार है, एक तवील फहरिस्त है। मैं समझता हूँ कि जो तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ के आने वाले उम्मीदवार को अपने लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी करना होगी। मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस जिसको तहरीक इंसाफ गरबी बाग की क़यादत और मैं समझते हैं कि जो बड़े अहम है जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है आइंदा इलेक्शन
में और उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन में, उसमें नंबर 1 जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है। पिछले 3-4 दहाइयों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो किसी सूरत बन ही नहीं सका। हमारी इस हल्के की कोई सियासी प्रोफाइल नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। उसकी वजह ये है कि रत्ती बराबर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे रोड नेटवर्क का तबाह हाल जो हमारा हशर है। आजाद कश्मीर में जो बाकी आप 9 अजला में आप चले जाएं तो गरबी बाग के मसाइल आपको उनसे कई गुना ज्यादा दिखाई देंगे। तो रोड के मसाइल है, लिंक रोड के मसाइल हैं। आप गरबी बाग की तमाम 8 यूनियन काउंसिल्स में का अगर आप मुताला करें तो आप इसी तरह आप यूनियन काउंसिल चमेटी की अगर मैं बात कर लूं तो यूनियन काउंसिल चमेटी में संगम बटाला जहां से आप बिलोंग करते हैं, लोग आज भी बदतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं आज बात करूं यूनियन काउंसिल रंगला की, तो यूनियन काउंसिल रंगला के बेशतर छपड़ियां घोड़ीकेर वालों को आप देख लें, 40 साल से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं अपने रोड्स के लिए और अपने बुनियादी हुकूक के लिए। छपड़ियां घोड़ीकेर के लोगों में उनके जो बाप दादा ने जो रोड अपने हाथों से निकाली थी, आज उनके बच्चे उसके ऊपर वो लंटर डालकर टायरों से रोड बना रहे हैं और वो कर रहे हैं। और आज इस हल्के में अगर आज 53 साल की इब्तिदा के बाद अगर इस हल्के की एक खूबी अगर उभर के सामने आई है तो इस हल्के का पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर नौजवान आज बेहतरीन मिस्त्री और मजदूर बन चुका है। ये वो ख्वाब इस नौजवान का नहीं था जो मुस्तफा काफास ने इस हल्के के नौजवान को दिया। इसी तरीके से मैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। देखें, एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। बात ये है कि अभी इस हल्के में पहली दफा खुदा करके एक वुमेन यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट आया था, लेकिन बदकिस्मती के इस हल्के के नुमाइंदे ने आवाम के साथ जिस तरीके का भोंडा मजाक किया, वो यूनिवर्सिटी आज हमारे हल्के से निकलकर वस्ती हल्के में चली गई। वहां कमर जमान उसको वहां ले गए। क्या मजाल के हमारा एमएलए और हमारी हिस्ब इक़्तिदार की जमात इसके ऊपर को बात कर सके कि हमारे बच्चों की तालीम का क्या होगा, डिग्रीज का क्या होगा। कोई इसके ऊपर सवाए तहरीक इंसाफ की किसी ने इसके ऊपर आवाज नहीं बुलंद की, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बच्चे अगर पढ़ गए तो तौसीफ अब्बासी की तरह कल ये भी बागी करेंगे, ये भी बगावत करेंगे और सुल्तान गाजियाबाद को चैलेंज करेंगे। इसलिए ये कभी भी इस कौम को पढ़ने लिखने नहीं देंगे, उसको शऊर नहीं आने देंगे। इसी तरीके से आप अगर गरबी बाग के हॉस्पिटल्स की अगर आप बात कर लें, आप रंगले के हॉस्पिटल की बात कर लें, आप धीरकोट के तहसील हेडक्वार्टर के अस्पताल की बात कर रहे हैं, आप इस हल्के की डिस्पेंसरीज की बात, लोग 40 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी डिस्पेंसरी की। लोग फाइलें उठाकर मुजफ्फराबाद के सेक्रेटरीट के चक्कर लगा रहे हैं। आप मुमकिन नहीं हो सका, लोगों के ख्वाब आज तक ख्वाब की हद तक महदूद रहे हैं, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके। सिर्फ इस वजह से कि बुनियादी तौर के ऊपर कभी इस कॉज के ऊपर कभी हमारे एमएलए ने या हमारे हल्के की इस्टेब्लिशमेंट ने नाम निहार इस्टेब्लिशमेंट कभी इसके ऊपर बिलीव कभी नहीं किया। नौजवानों के लिए खेलों के ग्राउंड न होने के बराबर है। कब आप देखें कितना बड़ा टैलेंट है हमारे हल्के के अंदर, नौजवानों का एक बड़ी तादाद नौजवानों की हमारे यहाँ मौजूद है जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर इन सहूलतों के ना होने की वजह से आज हमारे नौजवान गैर जरूरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बड़ी डिस्टर्बिंग और बड़ी अलार्मिंग बात है। इसके लिए अशद जरूरत है कि हम इसके ऊपर कोई एक प्लान मरतब करें और इन नौजवानों को सही रास्ते के ऊपर इनको लेके आए, सारा कुछ करें। तो इसी तरह टूरिज्म के हवाले से हमारा हल्का अगर गरबी बाग की मैं बात करूं, धीरकोट, रंगला, मल्लोट, नीलाबट, ये वो मुकामात हैं जहां टूरिज्म को इतना फरोग दिया जा सकता है कि मैं समझता हूं कि एक लोकल इकोनॉमी इतनी बड़ी जनरेट की जा सकती है कि यहाँ लोगों को एक बहुत बड़ा रोजगार के मौके मिल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कभी किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, कभी किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की। तो ये वो कुछ मैं समझता हूं कि चीगा मंसूबे हैं जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले इलेक्शन में मैं समझता हूं कि एक मुहिम चलाने का इरादा रखती है। अच्छा तौसीफ साहब, आपने हल्के के जो मसाइल से उसकी बड़ी बेहतरीन तरीके से तर्जमानी की है। आपने जो रोड की पोजीशन है, जो हॉस्पिटल की पोजीशन है, जो आप कह सकते हैं विक्टिमाइजेशन है और टूरिस्ट के हिसाब से हम कमज़ोर हैं, आप सब चीज़ों की आपने निशानदेही की है। आपने बेहतरीन अपना मौक़िफ़ इस पर पेश किया और एक अच्छा विजन भी दिया है कि आप करना क्या जा रहे हैं। हल्के के अवाम को आपने पैगाम दिया है। अब मेरा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि तौसीफ भाई, आप पे टिकट के उम्मीदवार हैं, आपके मुकाबले में माजिद लतीफ़ खलीक साहब हैं,
جو کئی دفعہ یہاں سے الیکشن لڑ چکے ہیں اور ایک اچھا ووٹ بینک بھی ان کے پاس ہے. کل ہم نے ان کا بھی موقف آن ایئر کیا تھا. وہ پارٹی سے اپنی کنسسٹنسی شو کر رہے تھے کہ اگر ٹکٹ مجھے پارٹی نہیں بھی دیتی ہے تو میں پارٹی کے ساتھ وفادار رہوں گا. اور اسی طرح سے میجر اس کے علاوہ راجہ آصف علی صاحب بھی ہیں. وہ بھی 96 میں تو وہ یہ دعوے دار ہیں کہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کر دیا تھا, میں نے صدار صاحب کو ڈیفیٹ کر دیا تھا. آپ دیکھ لیں کہ پارٹی اگر آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, کیونکہ آپ کے مقابلے میں مضبوط ترین امیدوار آلریڈی فیلڈ میں موجود ہیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ بھی 5 سال سے فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو کس حد تک آپ عوام میں مقبول ہیں, کس حد تک جو آپ کا پارلیمانی بورڈ ہے وہ آپ کی جو سفارشات جائیں گی اس میں آپ کا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, آپ کا فیلڈ ورک, ان چیزوں کو کس حد تک گدانا جا رہا ہے. اور آپ حلقے کے لوگوں کو بتائیں کہ اگر آپ ٹکٹ کے امیدوار ہیں تو اپنی یہ قابلیت, اپنی یہ ایبلٹی آن ایئر کریں کہ آپ کیسے اس کے قابل ہیں. گزارش یہ ہے کہ حلقے میں میری پاپولرٹی کیا ہے یا کتنی ریٹنگ ہے, اس کا فیصلہ تو ظاہر پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے اگلے ہفتے میں, جب بھی اس کا آگے ہمارے انٹرویوز ہوں گے اس میں ڈٹرمن ہوگا. بات یہ ہے کہ میں پچھلے تقریباً پچھلے 12-13 سال سے پارٹی کے لیے لگاتار کام کرتا آیا ہوں آن فیلڈ, اور ہم نے کئی برے مشکل ترین ادوار بھی دیکھے ہیں, چاہے وہ 126 دن کا دھرنا ہو, لانگ مارچ ہو, پاناما کا کیس ہو سپریم کورٹ میں, اسلام آباد میں ہمارے جلسے جلوس ریلیز ہوں وفات میں. تو اس میں ایک طویل جدوجہد کا حصہ رہا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ. اس میں ہر اچھا برا وقت بھی آیا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے تقریباً 9 سال میں 3 دفعہ پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. 2013 کے جنرل الیکشن میں بھی اپلائی کیا تھا اسلام آباد میں 48 کی سیٹ سے, پھر 2015 کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں بھی اسلام آباد سے اپلائی کیا تھا. 2016 میں میں نے جموں 6 کی سیٹ سے اپلائی کیا, مہاجن کی سیٹ سے اپلائی کیا تھا. تینوں دفعہ مجھے پارٹی نے ٹکٹ ڈینائی کیا. اس وقت شاید پارٹی کو لگتا تھا شاید کہ میں ٹکٹ کے لیے موزوں امیدوار نہیں ہوں اور مجھ سے بہتر لوگ دستیاب ہیں. اور میں نے پارٹی کا فیصلہ بالکل تسلیم کیا, اور میں نے پارٹی کے فیصلے کو لبیک کہا, اور میں پارٹی کے ساتھ کام کرتا رہا, جڑا رہا, اور مجھے اس میں کوئی کباط دکھائی نہیں دی, اور پارٹی کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں. اسی طرح اگر اس دفعہ کے الیکشن میں جس طرح سے میں نے ابھی پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, اور میرے باقی کولیگز نے بھی ربی پاک سے جو ہمارے 7-8 ہمارے دوست احباب ہیں, ان سب نے, میجر رتیف خلیل صاحب بھی اس میں شامل, انہوں نے اپلائی کیا. اور میں سمجھتا ہوں اگر پارٹی جس کو بہتر امیدوار تصور کرے گی اس کو ٹکٹ دے گی, اور مجھ سمیت باقی تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور اس کے لیے عمران خان کے نظریے کے عین مطابق اس کے لیے کیمپین کریں گے جس کو پارٹی ٹکٹ دے گی. اچھا توصیف صاحب, انجم ستی بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کے جو مخالف امیدوار ہیں میجر لطیف خلیق صاحب, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مخالف نہیں ہے, وہ ان کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, پی ٹی آئی کے ہی ہیں. جی ان کی کانسٹیچوئنسی سے ہے نا, وہ جو امیدوار ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر انہیں ٹکٹ مل جائے تو وہ الیکشن ایزیلی ون کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ایسا دعویٰ تو میں بھی کر سکتا ہوں, آصف علی صاحب بھی کر سکتے ہیں, باقی سارے کرتے ہیں, تو وہ تو کوئی ایسی والی بات نہیں ہے. بہرحال ابھی ٹکٹ کا فیصلہ ہونا ہے. ہر کینڈیڈیٹ اپنے طور کے اوپر اپنے آپ کو ایک بیسٹ کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر پارٹی کے سامنے پیش کرے گا. یہ اس کا حق ہے مجھ سمیت, اور اس میں کوئی کمات نہیں ہے. یہ فیصلہ الٹیمیٹلی پی ٹی آئی نے کرنا ہے کہ وہ کون سا موضوع امیدوار ہے جو حلقہ غربی باغ کی سلطنت غازی آباد کو 53 سال کے استدار کو, اور ایسا حلقہ جس میں 73 سال سے کبھی سلطنت غازی آباد سے باہر کوئی ایم ایل اے منتخب نہیں ہو سکا, اس کو چیلنج کر کے اس کو شکست دے سکے گا. یہ پارٹی ڈٹرمن کرے گی, اور پارٹی نے جس نے ڈٹرمن کیا اور جس امیدوار کو موضوع سمجھ کر اس کا انتخاب کیا, تحریک انصاف کی قیادت اور تحریک انصاف کے کارکنان اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے کیمپین کریں گے. اچھا توصیف صاحب, میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ بھی مل جاتا ہے اور آپ الیکشن بھی ون کر جاتے ہیں تو آپ کا مینیفیسٹو کیا چینجز آپ لائیں گے؟ دیکھیں, میں نے چیزیں تو آپ کو گنوا دی اپنے گفتگو کے پہلے حصے میں, اور میں بہت کیا چینجز ہیں, مینیفیسٹو کیا ہے جو آپ لائیں گے کشمیر میں؟
دیکھیں ایک تو میں مینیفیسٹو تو میرا غربی باغ کا بچہ جانتا ہے کہ میں کن چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں اور میں کن چیزوں کو لے کے میں بہت زیادہ انٹرسٹ. دیکھیں آپ کا ہمارا جو انفراسٹرکچر کا جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, ہمارے روڈز کا ایشو ہے, ہمارا ڈسپنسریز کا ایشو ہے, ہمارے ہاسپٹلز لوگوں کو پرچیاں بانٹ رہے ہیں اور کام کچھ نہیں کر رہے, ڈیلیوری کا ایشو ہے ہمارے لوگ سرکار کے میں بیٹھے لوگوں کا. پھر اسی طریقے سے ہمارے اسکولس کی انفراسٹرکچر کا ہمارا بہت ایشو ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ٹورزم ہم ڈیولپ نہیں کر پائے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. پھر ہمارے توصیف بھائی گراؤنڈ میں آخری کوشچن کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ چیزیں پہلے بھی ایلیبریٹ کی ہیں بڑی تفصیل سے. میں آپ سے لاسٹ یہ کوشچن کرتا ہوں کہ ہمارے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے کوئی فنڈنگ کرنا چاہ رہی ہے آزاد کشمیر میں, تو آیا یہ جو اسکیمیں دے رہے ہیں یا پیسہ وہاں پہ وہ الوکیٹ کر رہے ہیں, کچھ میں جہاں تک میرے پاس نیوز آئی ہیں کہ 5 بلین کے قریب وہاں الوکیٹ کیے جا رہا ہے پوری آزاد کشمیر کے لیے, تو کیا یہ پیسہ آپ سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کریں گے؟ دیکھیے جی, یہ جو کیا سرائیاں آپ بتا رہے ہیں یہ محض صرف افواہیں ہیں اور ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں کہ شفافیت پہ بلیو کرتی ہے. تحریک انصاف ایک اوپن فیئر اینڈ فری الیکشن کے اوپر بلیو کرتی ہے. ہم کسی طریقے سے یہ پیسہ پھینک کر جیسا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کرتے آئے ہیں, لوگوں کے ضمیروں کو خرید کر ہم کسی طریقے سے الیکشن ون کر کے آزاد. اس حوالے سے آپ کا یہ کہنا ہے, میں مقصد آپ کا جو میں سمجھا ہوں, اگر پارٹی آپ کو فنڈ دیتی ہے حلقے کی محرومی دور کرنے کے لیے, اس فنڈ کو یوٹیلائز اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کا کیا یہ موقف ہے کہ آپ اس کو ٹرانسپیرنسی سے اور بالکل شفافیت سے وہاں ڈیلیور کروائیں گے؟ ایبسولوٹلی یس, اور یہی تحریک انصاف کا نظریہ ہے اور عمران خان کا ویژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کے عین مطابق حلقے کے عوام میں, ہمارے حلقے کے تمام 8 یونین کونسل کے عوام میں ایکولی اور کنسنسس کے ساتھ اور ہماری ضروریات کو مد رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو ہم خرچ کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ایک خوشگوار ابتدا ہوگی, اور انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام بالخصوص ہمارے بہت شکریہ. آپ کا موقف میرے پاس آ گیا ہے فائنل جواب کا بھی. توصیف بھائی صاحب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمیں اگر وفاق کی طرف سے فنڈ ملتے بھی ہیں تو ہم ان کو سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے, ٹھیکیداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, بلکہ عوامی حقوق کی بات کریں گے, عوام کے کام کروائیں گے اور پوری ٹرانسپیرنسی سے کام ہوں گے. جہاں کرپشن ہوگی اس کی آپ نشاندہی بھی کریں گے. تو بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ توصیف بھائی, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, توصیف عباسی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما ہیں غربی باغ کشمیر سے. آپ ان کا موقف جان رہے تھے, انہوں نے اپنا بڑا ایلوبریٹ کیا چیزوں کو, اور انہوں نے بتایا اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹوریزم کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہ وہ اگر الیکٹ ہوتے ہیں تو ڈیولپ کیا جائے گا. شوکت صاحب کو لیں, کوشش کریں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے توصیف عباسی صاحب کا جو موقف ہے؟ دیکھیں, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, اسد عمر کے ساتھ کام کیا ہے, شاہ محمود قریشی کے ساتھ کام کیا ہے, ایک اچھا پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں, بہت بڑا وسیع تجربہ نہیں رکھتے لیکن ایک اچھا پولیٹیکل ویژن ہے. لیکن ایک چیز وسیم صاحب آپ بات کر رہے تھے, آپ کی بات انٹرپٹ ہو رہی ہے, بڑے بڑے اسٹالورٹ وہاں موجود ہیں, بڑے بڑے اسٹرانگ لوگ جن کا پولیٹیکلی جن کی گرپ ہے ادھر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا ورک ہے لیکن ایک نوجوان ہے, انرجیٹک ہے, انرجی ہے ان میں, لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں بتاتا ہوں نا, یہاں پہ حلقے کے لوگوں کی مختلف رائے ہے. حلقے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے امیدوار ہیں جن کو بار بار آزمایا گیا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. شوکت صاحب کال پہ ہیں؟ شوکت صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. جناب کیا حال ہے سر, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم, آپ کی صحت اچھی ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اپنا تعارف کرائیں سر. جی میں شوکت افضل عباسی بات کر رہا ہوں, یونین کونسل جمیٹی آپ کی صدر ہیں. آپ صدر آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس یونین کونسل جمیٹی. اچھا سر, ابھی ہم نے توصیف عباسی صاحب کا اوپینین لیا ہے تو بڑا اسٹرانگ اوپینین ان کا آیا ہے. ہم نے ان کے سامنے سوال یہ رکھا تھا کہ سردار عقیل صاحب نے کل یہ کہا ہے کہ اس حلقے جو اہل 14 کی پسماندگی ہے, اس کی پسماندگی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اور نہ ہی مسلم کانفرنس کے کسی ٹھیکیدار نے کبھی کرپشن کی ہے. سردار صاحب نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, اور محکمے والوں نے یہ کہا کہ ان کو سیاسی سرپرستی حاصل ہے.
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ آپ کے ہم سب کے حلقے کے ایم ایل اے ہیں، تو کیا ان کو کرپشن نظر آئی؟ انہوں نے کرپشن کے خلاف روڈ بند نہیں کی، فلور آف دا ہال اسمبلی میں کوئی ایسا ریزولوشن نہیں لائے، کوئی بات نہیں کی؟ سردار عتیق صاحب عوامی حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی ابھی بولے تھوڑی آواز کٹ گئی تھی آپ کی. جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سردار عتیق صاحب عوامی حقوق کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ توصیف عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار صاحب نے عوامی حقوق کی بات نہیں کی ہے. اگر انہوں نے کرپشن کو دیکھا ہے تو کرپشن پہ آنکھیں بند کیوں کی ہیں؟ ہلکے کے عوام کو بتایا کیوں نہیں ہے کہ نون لیگ کا یا پیپل پارٹی کا ٹھیکیدار کوئی کرپشن کر رہا ہے جس سے عوامی حقوق پہ شبخون مارا جا رہا ہے؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ گزارش یہ ہے کہ سردار عتیق صاحب نے جو تعمیر و ترقی کی ہے، جو اس میں وہ کیا ہے 1970 میں، یا مجاہد اول نے تو تعمیر و ترقی کی بنیادیں رکھی، ڈپارٹمنٹ بنائے، اور اس کے بعد سردار عتیق صاحب کو جب موقع ملا 2006 میں 2.5 سال کے موقع میں انہوں نے یہاں پہ 45,000 نئی پوسٹیں تخلیق کی، ادارے اپ گریڈ کیے، تعمیر و ترقی کے جال بچھائے، جو میگا پروجیکٹ آج تک مکمل ہو رہے ہیں اس وقت سردار عتیق صاحب نے منظوری دی. ایک بات یہ میں کہوں گا عباس صاحب کے آزاد کشمیر چونکہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے زیادہ تعمیر و ترقی کی، اور تعمیر و ترقی موسم کانفرنس نے کی. آپ اسلام آباد کے ضلع اسلام آباد کے دائیں بائیں دیکھیں تو وہاں اتنی تعمیر و ترقی نہیں ہے جتنی اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے دیہاتوں میں ہوئی ہے. اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بھائی صاحب کے ان کے دیہاتوں میں جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے دیہات ہیں ان سے آزاد کشمیر بہت ایڈوانس ہے اللہ کے فضل و کرم سے. شوکت صاحب یہ دیکھیں میں اسپیسیفک میں آپ کی بات سے ڈینائی نہیں کرتا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جو آپ نے کوشچن کیا کرپشن کا، جی تو کرپشن اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس کے ادوار میں کبھی نہیں ہوئی ہے. ابھی اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے، ابھی جو کرپشن ہوئی ہے اور یہ ریکارڈ ہے اور یہ تاریخی بات ہے، تو آنے والا وقت بتائے گا سب کا. یہاں پہ تو ہمارے خلاف میں چھوٹا سا کارکن ہوں، میرے خلاف 5 مرتبہ احتساب میں کیس کیا گیا، اور 5 دفعہ جو ہے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا، بلکہ انہوں نے بہتر اپریشیٹ کیا. نہیں دیکھیں سردار صاحب، یہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، میرا سوال یہ تھا کہ کرپشن ہوئی ہے، سردار عتیق صاحب اس چیز کو مان رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے فلانے ٹھیکیدار نے کرپشن کی ہے، ان کو پتہ بھی ہے، لیکن وہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میرا بنیادی سوال یہ تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ اتنی تعمیر و ترقی ہوئی ہے کہ اسلام آباد کے لیول کی ترقی وہاں پہ ہوئی ہے، وہ گراؤنڈ پہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ عوام یہ سوال کر رہی ہے، اور توصیف عباسی صاحب جو متوقع طور پہ آپ سے جن کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اب ایسا بات یہ ہے کہ یہ جو کرپشن کی بات آپ نے کی ہے، کرپشن کی بات تو اسمبلی میں بھی اٹھائی گئی ہے کہ یہ ہمارا پیسہ جو لفظ ہو کے جاتا ہے، پھر آپ نے جو منصوبے کیے ہیں وہ آن پیپر تو ہے لیکن آن گراؤنڈ نہیں ہے. یہ تو اسمبلی میں عتیق صاحب نے 2 دفعہ بات کی ہے، اس پر بحث بھی ہوئی ہے، خاصی بحث ہوئی ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 جو آپ بات کر رہے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عوام کو کچھ نظر نہیں آتا ہے تو پاکستان میں جو ریلوے لائن ہے آپ کی وہ انگریز کے دور سے بنی ہوئی ہے. پاکستان کے جو شہر ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، پشاور ہے، یہ انگریز کے دور کے بنے ہوئے ہیں. تو آپ کی تعمیر و ترقی تو 70 میں مجاہد اول نے تعمیر و ترقی کے ڈپارٹمنٹ قائم کیے. 70 سے پہلے کوئی آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، آپ کا کوئی نظام نہیں تھا، کوئی کورٹ نہیں تھی، ہائی کورٹ نہیں تھی، سب ججی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا آپ کی سپریم کورٹ نہیں تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کو اچھائی کے بجائے نیگیٹو کی طرف مطلب جو نا ہمارے بھائی ہمارے عزیز و طرف لے جا رہے ہیں. اچھا سردار صاحب، ایک اور سوال کی طرف آنا چاہ رہا ہوں میں. سردار صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے مدبر اور بڑی آپ کی شخصیت ہے، میں خود اس چیز کا قائل ہوں، میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں، اچھے پولیٹیشین ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی حلقے کے سردار صاحب سے کل یہ میں نے سوال کیا کہ نوجوان آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں نظریاتی جماعت تھی، جو ایک آئیڈیالوجی تھی، اس کو ختم کر کے ایک کنسٹرکشن کمپنی بنا دی اور لوگوں کو وی این سے ہٹا دیا، تو نوجوان آپ کے خلاف ہو گئے ہیں.
نوجوانوں پہ آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے ٹھیکیداری کلچر کو پروموٹ کیا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نوجوان ہمارے ساتھ ہیں۔ میرا آپ سے اسپیسیفک کوشچن ہے، آپ کو یو سی چمیاٹی سے تعلق ہے، پچھلے الیکشن کی بات لے لیں کہ سنگڑ میں برادریزم کا خاتمہ ہوا، سمپل سنگڑ میں برادریزم کا خاتمہ ہوا، اور وہاں کے نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے 150 کی لیڈ سے آپ کو پولنگ اسٹیشن ہرا دیا، تو کیا وجہ ہے، کیا کمزوری ہے؟ آپ نے نوجوانوں پہ کام کیوں نہیں کیا؟ جو برادریزم کو بھی ابھی شکست دیتے نظر آ رہے ہیں نوجوان، تو نوجوان کے ریولیوشن کو آپ کیسے روکیں گے؟ تو توصیف عباسی تو یہی ریولیوشن لے کے مارکیٹ میں آ رہا ہے۔ اب ایسا یہ ہے کہ سنگڑ کے پولنگ اسٹیشن کی جو بات کرتے ہیں، یہاں پہ 9 پولنگ اسٹیشن ہے، ایک پولنگ اسٹیشن ہم نے لوز کیا، مسلم کانفرنس نے لوز کیا، اور اللہ کے فضل کرم سے آپ نے موڑا بھی لوز کیا ہے، موڑے میں بھی یہی ہوا ہے۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں، 2 پولنگ اسٹیشن لوز کیے اور 7 پولنگ اسٹیشن پہ آپ نے اتنی لیڈ دی کہ پہلے سے آپ نے زیادہ لیڈ دی، نمبر 1، اور آپ کے پہلے ٹاپ 10 میں پہلی فرسٹ اور سیکنڈ جو پوزیشن آئی ہے وہ آپ کے سنگم 18 کے پولنگ اسٹیشن کی آئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں جو کنسٹرکشن کمپنی کہتے ہیں، اب ایسا بات یہ ہے کہ نہ چاہنے کے باوجود، یعنی اختلاف رائے رکھنے کے باوجود وہ کنسٹرکشن کمپنی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل کرم سے تعمیر و ترقی بہت ہوئی ہے۔ نمبر 1، کنسٹرکشن کمپنی کا مطلب یہ ہے، سر کنسٹرکشن کمپنی میں اور ایک نظریاتی جماعت میں بڑا فرق ہوتا ہے نا؟ نہیں، میں جو کہتا ہوں جو وہ تو اپنے لحاظ سے ہے نا، میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک ہی جملے میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک لحاظ سے وہ بھی تعمیر و ترقی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ تعمیر و ترقی سردار عتیق صاحب کے ادوار میں ہوئی ہے یا مجاہد احمد کے دور میں ہوئی ہے۔ درمیان میں ہم تعمیر و ترقی کے یہ سارے ادوار مائنس کرتے ہیں، جب پیو پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، نون لیگ کی آتی ہے، تو پھر وہ تعمیر و ترقی کے وہ 5 سال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بے شک وہ غربی باغ میں نہیں کریں، وہ جہاں سے زیادہ نہیں رہی ہیں، وہ ویلیوز نہیں رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود سینہ بہ سینہ جو ہے نا، تو مسلم کانفرنس چونکہ مطالعہ بہت کم کر رہے ہیں لوگ، تو سینہ بہ سینہ جو ہے نا، تو وہ مسلم کانفرنس کے نظریات مستقل ہوئے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل کرم سے کل پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، جس طرح آج پیو پارٹی اور نون لیگ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو میں یہ گزارش کروں کہ اللہ کے فضل کرم سے دعوے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں، خواہشات بھی ہوتی ہیں، پروگرام بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلم کانفرنس کا مقابلہ کوئی پارٹی بھی نہیں کر سکتی ہے، کوئی پارٹی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ میں دیکھیں، میرا سوال آپ پھر گول کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف 2 پولنگ اسٹیشن سے نوجوان آپ اس سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ 2 پولنگ اسٹیشن ون کیے ہیں، اور اس دفعہ آپ کو پورے حلقے سے ایک 182 پولنگ اسٹیشن سے نوجوانوں کی ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ آپ نے نوجوانوں پہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے برادری ازم کو مضبوط کیا، آپ نے نوجوانوں پہ کام نہیں کیا، آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں۔ عباس صاحب، ایک تو یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کی بات ہے کہ مسلم کانفرنس جو نا، یہ تمام برادریوں کا گلدستہ ہے، یہ برادری ازم پہ کبھی بلیو کرتی نہیں ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ نوجوانوں پہ جتنا ورک مسلم کانفرنس نے کیا، آپ عباس صاحب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میرے ہوش شباب کی بات ہے کہ اگر کہیں سے کوئی آدمی چٹھی لکھتا تھا تو وہ پورے گاؤں میں 1-2 آدمی ہوتے تھے پڑھنے والے۔ آج ہمارے نوجوان گریجویٹ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم فل ہیں، یہ اور پھر آپ کے میرٹ کے مطابق آرمی آفیسر ہیں، دیگر سول سروسز میں وہ موجود ہیں، حالانکہ جبکہ یہ آزاد کشمیر چھوٹا سا ایریا ہے، پاکستان کے کسی ایک بڑے ضلع سے جو ہے نا تو یہاں کی تعداد کم ہے۔ اس کے باوجود یہ مسائل پاکستان میں بھی بے شمار ہے، وہاں پہ بے روزگاری بہت عام ہے۔ سردار صاحب، آپ کا موقف جو اس پہ آ گیا ہے، میں یہ کہتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے اپنی یو سی میں نوجوانوں کو مضبوط کرنے کے لیے کتنی تربیتی نشستوں کا انعقاد کیا ہے، اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور آج اس یو سی میں آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ کتنے نوجوان آپ کے ساتھ ہیں؟ عباس صاحب، میں یہ گزارش کروں گا، باقی پارٹیاں تو ابھی پولیس اسٹیشن پہ نوجوانوں کی بات کرتی ہیں، ہم نے تقریباً آپ جو سمجھیں کہ 96 میں قائد محترم سردار عتیق صاحب نے 96 میں یوتھ کی جو ہے تو پولیس اسٹیشن کی تنظیمیں بنائی، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے تقریباً 6 مہینے میں، سال میں 2-3 پروگرام جو یوتھ کے صرف یوتھ کی تربیت کی ہوتے ہیں۔ پھر ہمارا جو بڑا پروگرام ہوتا ہے سال میں ایک، وہ نیرا بٹ میں
22 अगस्त को, 23 अगस्त को हमारा यूम निलमत होता है और 22 अगस्त को पूरा दिन सिर्फ यूथ को तरबियत दी जाती है और वहाँ पे यूथ की नजरियत की तरबियत की जाती नहीं, है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपने अपनी यूसी में क्या काम किया मुझे वो बताएं। हमारी यूसी में अल्लाह के फजल करम से आप जिस पुलिस स्टेशन पर भी देखेंगे ना, हमेशा से नौजवान उस पर एक्टिव रहे हैं और नौजवानों ने इंजवानों को मज़ाक दिए हैं। इस टाइम भी आपके नौजवान पूरी यूसी कमेटी में आपके नौजवान हर जगह एक्टिव है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नौजवान जमेटी के साथ पोलिंग स्टेशन ले लें, बडियार कनेटी के ले लें, संगड़ के ले लें, बिठाने के ले लें, वो अपनी मेहनत मशक्कत वो असल में सरदार साहब बात वही है कि वो उनकी ज़ाती एफिलेशन की वजह से हैं। मैं यही कह रहा था कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आपने किसी तरबियत नशिस्त का वहाँ पे कोई एहतमाम नहीं किया, की होती तो आप आने और हमसे डिस्कस कर लेते। चलें, अच्छा इस पे फिर गपशप करेंगे। मुझे ये बता दें, आखिरी सवाल है मेरा, कि अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया, आप दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आ गई, तो मुझे स्पेसिफिक सिर्फ यूसी चमेटी का बताएं, आप क्या करने जा रहे हैं। आप यूसी चमेटी के नुमाइंदे हैं, वहाँ के आप चेयरमैन भी हैं यूसी के, आप यूसी चमेटी के लिए क्या करेंगे? वहाँ पे रोडों की और अपना हॉस्पिटल्स की, डिस्पेंसरीज की, हाजी मुमताज़ साहब हैं, आप ही के लीडर हैं, जो 35 साल से वो डिस्पेंसरीज की फाइलें लेके फिर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। तो आपको अगर मौका अल्लाह ने दिया तो आप क्या करने जा रहे हैं? इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, अभी क्या करने जा रहे हैं, ये बता दें हमें। अब भाई साहब, इससे पहले आप ये देखें कि सिर्फ 63 किलोमीटर सड़कें सिर्फ संगड़ थाना में है। 12 स्कूल किसी गांव में, गर्मी बाग के किसी गांव में जो मतलब रोड है, मेन रोड के ऊपर है, किसी रेवेन्यू विलेज में 12 स्कूल आपको नहीं मिलेंगे। संगड़ बिठारा में कॉलेज है, जो पॉजिटिव है उसको क्रेडिट देना चाहिए। जी जी बिल्कुल फरमा रहे हैं। जी जी, आपने 47,000 रूल भी तो किया ना, इतना तो हक बनता था ना हल्के का। जी जी, मैंने कहा आपके 47,000 रूल हुआ है, इतना तो हक बनता था ना हमारे हल्के का। जी मैं ये गुजारिश करूँ, अभी आप करना क्या जा रहे हैं? अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, मैं क्या करना जा रहे हैं? कि हमें इन 47 सालों में 50% जो है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मौका मिला है। 50% आपका जो पहला बजट था आजाद कश्मीर का बहुत नाजुक बजट था। आज भी आपका जो बजट है वो आजाद कश्मीर के 2 दिन पाकिस्तान के 2 दिन फीसद से ज्यादा नहीं है। किससे ज्यादा नहीं है? दोबारा रिपीट कीजिएगा। जो डीसी बात है ना पाकिस्तान में। नहीं सर, 120 बिलियन हमारा है सर। डीसी के पास कौन सा होता है? डीसी के पास कोई इतना बजट नहीं होता, उसके पास इख्तियारात होते हैं, उसके लिए बजट एलोकेट नहीं होता, वो चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं, सीडीए के पास होता है। अब डीसी के पास कितने एमपी होते हैं और कितने एमएनए होते हैं एक डीसी के पास? सर एक डिप्टी कमिश्नर जो एक डिस्ट्रिक्ट का होता है, डिस्ट्रिक्ट में 2 सीटें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हो, लेकिन वो डीसी के पास तो नहीं आते ना फंड, वो डायरेक्ट एमएलए को होती हैं। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में और नेशनल असेंबली के एक पोर्टफोलियो में बहुत फर्क है। जो उसकी हुदूद में है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब जो आपने सवाल किया कि अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को मौका दिया, तो इसमें एस्पेक्ट साबिक हम सेहत को देखेंगे, हम एजुकेशन को देखेंगे, हम सड़कों को देखेंगे, हम नौजवानों के रोजगार और कारोबार की तरफ देखेंगे। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के वो शुरू किया था सरदार रफीक साहब ने, उस स्मॉल इंडस्ट्रीज के थ्रू हजारों नौजवानों ने मतलब अपने रोजगार सेटल किया, हजारों नौजवानों ने। ये आजाद कश्मीर में कहीं भी तारीख नहीं मिलती है कि किसी हुकूमत ने स्मॉल इंडस्ट्री के लिए नौजवानों को मतलब जो आसान शराइत पे कर्जे दिए, वो एनजीओ के थ्रू मतलब जो उनको एडजस्ट करने की कोशिश की हो। तो सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने स्मॉल इंडस्ट्रीज और फिर एनजीओ के थ्रू जो इंतहाई गरीब मुस्तहिक थे, फिर डेली फार्म, गोट फार्म, इस तरह के मतलब जो छोटे छोटे बेशुमार कारोबार जो लोग आज अपने कदमों में खड़े हैं खुदा के फजल करम से। तो इस तरफ हम भरपूर तवज्जो देंगे कि नौजवान। अच्छा, इसमें शौकत साहब मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आपने ये बताया है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस तकरीबन अगर आप 47 साल रूल हुआ है तो वो 50% आपके दौर में यहाँ काम हुए हैं, नौजवानों को रोज़गार के मौके दिए गए, जॉब्स दी गई, रोड्स बनी हैं। तो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप सिर्फ यूसी चमेटी की, टू बी वेरी ऑनेस्टली मुझे बता दें कि यूसी चमेटी में आपके वसासत से या आपकी जमात की वसासत से कितने नौजवानों को बरसरे रोज़गार लाया गया? कितने नौजवान बरसरे रोज़गार आए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वसासत से? अपनी एबिलिटी से जो लोग आगे गए उनको साइड पर रख दें। मैं ये गुजारिश करूँ कि जो जिस आदमी की अपॉइंटमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो अगर ये कहे कि मैं अपने मेरिट पे आया हूँ, ये सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मैनेज की
اور यूसी कमेटी में जितने नौजवान हैं, कम अज कम भी अगर आपके 1000 नौजवान जो ना सरकारी मुलाजम है, उसमें मेल फीमेल और उसमें दीगर डिपार्टमेंट